وہ کیا چیز ہے، وہ کیا رونق ہے، وہ کیا چاشنی ہے، وہ کیا شرارت ہے جو بابا جی کی قبر پہ نہ ملتی ہو اور فری میں نہ ملتی ہو اور ثواب کے نام پہ نہ ملتی ہو۔ بابا جی کی قبر سے باہر جا کر کوئی اس طرح کا ڈرامہ بازی کرو گے تو گناہ کا ڈر رہے گا، لیکن پیر جی کی قبر پہ آنے کے بعد آپ کو سب کچھ ملے گا اور روحانیت کی چادر کے نام پہ ملے گا، پیر صاحب کے کرامات کے نام پہ ملے گا، حضرت جی کے عرس کے نام پہ ملے گا۔ شاید میں نے پہلے بھی یہ بیان کیا، ایک بابا جی کے عرس کا اشتہار ہمیں دیکھنے کو ملا جس کے اندر روحانی مجلسیں بھی، موسیقی اور ساز کی محفلیں بھی، کتوں اور مرغوں کی لڑائی بھی۔ نام کیا ہے روحانیت کا، نام کیا ہے بابا جی کے عرس کا، نام کیا ہے پیر صاحب، شاہ صاحب، شیخ صاحب، گدی نشین صاحب۔ کوئی توہین کر کے تو دیکھے، مارنے والے کئی جیالے فوراً موقع پہ تیار ہو جائیں گے، یہ پیر صاحب کا گستاخ ہے۔ اور یہ پیر صاحب کی قبر پہ جو محفل موسیقی ہوگی، کنجریاں ناچیں گی، کیا تم سے بڑا بھی پیر کا کوئی گستاخ ہوگا؟ اگر یہ سچا پیر تھا، یہ اللہ کا سچا ولی تھا، تو اس نے تو زندگی بھر یہ کام نہیں کیے جو مرنے کے بعد تم اس کے نام پہ کر رہے ہو۔ حقیقت میں یہ شیطان کا جال ہے، وہ جس کو جتنا چاہتا ہے چمکاتا ہے اور آدم کی اولاد کو برباد کر کے جہنم کا ایندھن بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بابا جی کی قبر پہ آنے والے، سلام کرنے والے، اکثر منظر آپ کو نظر آئے گا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے ہوں گے۔ الٹے قدموں ہٹتے ہیں نہیں، بے شک پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہو اور اس کے اوپر سے کلابادی کھا کے بیچارہ دا متھا ہی پاٹ جوے، وہ دی خیر صلاح ہے، لیکن پیر کو کنڈ نہیں کرنی، بابا جی کو کمر نہیں کرنی چاہیے۔ ان عقل کے اندھوں سے پوچھو، اچھا ٹھیک ہے پیر صاحب کو کمر نہیں کرتے، جب پیر صاحب کی قبر دفنائے تھے تب تو کچی تھی نا، پھر اس کے بعد تم نے پکی کرنی شروع کی، پھر ماشاءاللہ سنگے مرمر بھی لگے، پھر اس پہ رگڑائی بھی ہوئی، ٹائلیں بھی لگی، تو جو مستری وہ مزدور آئے تھے بابا جی کی قبر کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے پتھر لگائے تھے یا نہیں؟ اتنی دیر کے لیے گستاخی کرنے کی اجازت مل گئی تھی، اب کمر کرنا گستاخی ہے، اور وہ اوپر چڑھ کے رگڑائی کر رہا تھا ٹائلوں کی، تب کہاں گئی تھی گستاخی؟ وہ پیر صاحب کی قبر پہ گنبد بنا رہا تھا اور اس کے اوپر مزدور چڑھے ہوئے تھے، ایک نہیں 15 چڑھے ہوئے تھے، تب گستاخی نہیں تھی؟ یہ عقل کے اندھے ہیں جنہوں نے اہل ایمان کی آنکھوں میں شرک کی دھول جھونکنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اللہ کی قسم، جب تک اہل الحدیث زندہ رہیں گے، جب تک اہل توحید زندہ رہیں گے، وہ دین مصطفیٰ پہ چوکی داری کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے اور لوگوں کی بنائی ہوئی اس جھوٹی دینی روحانی چادر کے پردوں کو تار تار کرتے رہیں گے۔ ہم تمہارے اس ہر طرح کے شرکیہ پروگرام سے اللہ کے ہاں برات کا اعلان کرتے ہیں، اسلام بھی تم سے بری ہے اور اسلام کو ماننے والے بھی تم سے بری ہیں۔ اب معاملہ صرف قبروں کو پکا کرنے سجانے کا نہیں رہا، اب تو معاملہ یہ ہے کہ اس قبر سازی کے اس جرم کو لے کر اللہ کے گھر کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں یقین تو آئیے ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ ایک بابا جی کی قبر کے منظر کو ہم نے دیکھا، آپ بھی دیکھیں۔ وہ پیر صاحب کی قبریں ہیں، پیروں کی بابوں کی قبریں ہیں، اور ان قبروں پہ، اجتماعی قبروں پہ جو بلڈنگ بنائی گئی ہے، اللہ کی قسم وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی۔ اب بس فرق ہے کہ اس کے اوپر قبہ بنا دیا اور اس کا رنگ کبھی کالا کر دیتے ہیں، کبھی لال کر دیتے ہیں، کبھی نسواری کر دیتے ہیں، رنگ بدلتے رہتے ہیں اس کا۔ اندر پیروں کی قبریں ہیں، بابوں کی قبریں ہیں، اور صرف یہ جرم نہیں کہ بیت اللہ کی تشبیہ بنائی گئی، بیت اللہ کی شکل پہ اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کی گئی، جرم اس سے بڑا یہ ہے کہ اس کا باقاعدہ طواف کیا جاتا ہے جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ قبر پرستی، یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، یہ کارخانے ہیں شرک کے، جہاں سے تھوک کے حساب سے مشرک نکلتے ہیں۔ اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے اہل ایمان بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ قبر پرست، کلمہ گو، شرک کرنے والا مجرم ان قبروں کا طواف کرتا ہے، ان کے ہاتھ میں سبز چادریں ہیں، اور طواف ختم ہونے کے بعد وہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور بابا جی کی قبر پہ چادریں چڑھتی ہیں۔ اب معاملہ صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبر کو سجانے سے منع کیا، چونا گچ کرنے سے منع کیا، اور آج پوری اس پہ عمارتیں تعمیر ہیں اور اس کا طواف ہو رہا ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کے لیے رکوع اور سجدے ہو رہے ہیں۔
چادریں چڑھ رہی ہیں بابا جی کی قبر پہ، اور یاد رکھیے یہ چادر کا، پیروں کی قبروں پہ چادروں کا چڑھنا یہ شرک کے کاروبار کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بدعت ہے قبر پہ غلاف چڑھانا، یہ یا بیت اللہ کا مقابلہ ہے کہ جیسے بیت اللہ کو غلاف اہل ایمان چڑھاتے ہیں، اسی طرح قبر پرستوں نے اپنے بابوں کی قبروں پہ غلاف چڑھانا شروع کر دیا، اور یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد معاملہ اس سے آگے کیا بڑھا کہ یہ قبر پہ چادر چڑھاتے ہوئے اس بابا جی کو راضی کرنا مقصود ہوتا ہے کہ اس چادر چڑھائیں گے بابا راضی ہو جائے گا، کسی کو اولاد مل جائے گی، کسی کا رزق کھلا ہو جائے گا، کسی کی کوئی اور پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ صرف بدعت تک نہیں رہی بلکہ یہ شرک کا بہت بڑا دروازہ بن گیا کہ پیر کی قبر پہ چادر چڑھا کے چادر چل رہی ہے، آگے ڈھول پیٹنے والے ڈھول پیٹ رہے ہیں، پیچھے بڑی بڑی توتیاں بجا رہے ہیں۔ یہ موسیقی، یہ ساز تو مسلمانوں کے تمام فرقوں میں حرام ہے۔ مسلمانوں کے تمام گروہ اس ساز کو، اس ڈھول کو، اس موسیقی کو حرام جانتے ہیں۔ اس پیر کو راضی کرنے کے لیے یہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اگر نہیں یقین تو آؤ ہم آپ کو یقین کروا دیتے ہیں۔ خواجہ یا خواجگان کی قبر پہ چڑھنے والی اس چادر کا منظر آپ بھی دیکھیں اور اس قوال کے منہ سے نکلنے والے جملے سنیں۔ قوال کہتا ہے، مشکلیں کیوں نہ آسان ہو میری، مشکلیں کیوں نہ ہو میری آسان، کیونکہ یہ مشکل کشا کی چادر ہے، سب ادب سے اسے لے کر چلو، سب ادب سے چلو اسے لے کر، یہ میرے خواجہ پیا کی چادر ہے۔